بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے 9th کلاس کے پیپر کی تیاری میں بھرپور طریقے سے مصروف ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو اردو کا پیپر بتایا جائے گا، یعنی کہ موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں اردو کے پیپر میں جو آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ کو بتائی جائیں گی، اور آپ کا 100% جو پیپر ہے وہ انہی میں سے یعنی کہ اسی گیس پیپر میں سے آئے گا۔ تو صرف اس کو آپ نے تیار کر لینا، مختصر سی چیزیں بتائی جائیں گی، ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے 75 میں سے 75 نمبر جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ کیونکہ اردو کا پیپر جو ہے یہ ایسا پیپر ہے جس کی تیاری آسان ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ ایزی لے جاتے ہیں۔ آپ ایک طریقہ کار کے مطابق اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اور اس کو اسی طرح سے سولو کریں گے تو آپ کا جو ہے پیپر بہت اچھا ہوگا اور آپ اس میں سے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیپر ہوتے ہیں آسان، یہ زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی تیاری کیا کریں، نہ کہ ان کو ایزی لے لیں اور جو پیپر مشکل ہیں صرف انہی کی تیاری میں مصروف رہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ ایک دن تیاری کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پیپر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے بہت اہم مشقی سوالات، یعنی کہ ان سوالات میں سے آپ کے جو پیپر میں شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ انہی میں سے پوچھے جائیں گے۔ ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے اور ان کو 2 سے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے۔ ایک بار پڑھنے سے بھی یاد ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زبانی آپ نے پڑھ کے چیک کرنا ہے یا کسی کو سنا کے۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے، حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت اسما کون تھی؟ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کب سخت کاہل اور سست ہو جاتا ہے؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جتنے بھی کویسچنز ہیں ان کو آپ نے ویڈیو کو پاز کر کے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ میں ان کو آگے کرتا چلا جاتا ہوں کیونکہ پڑھتے رہے تو کافی ٹائم لگ جائے گا پیپر کو جو ہے مکمل پیپر بتانے میں۔ تو آپ نے ان کو پڑھ لینا ویڈیو کو جو ہے وہ روک کے، اور اس کے بعد آگے آپ نے دیکھ لینا۔ تو اس کے بعد یہ کویسچن نمبر 19 سے 24 تک، اس کے بعد کویسچن نمبر 25 سے لے کے 30 تک یہ کویسچنز ہے۔ کویسچنز کو آپ نے جو ہے وہ بہت ہی غور کے ساتھ 1-2 بار پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، تو آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے تو آپ کے پیپر کی تیاری ہو جائے گی۔ انہی میں سے جو پیپر میں کویسچن آئیں گے انشاءاللہ انہی میں سے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ کویسچن نمبر 31 سے لے کے کویسچن نمبر 36 تک ہیں۔ کویسچن نمبر 37 سے لے کے کویسچن نمبر 42 تک یہ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لی؟ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ اس کے بعد یہ کویسچن جو ہے 54 کویسچنز ہیں۔ یہ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ درویش کے لب پر کیا دعا ہے؟ اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ 60 کویسچنز ہے، ٹھیک ہے؟ شارٹ کویسچن جو ہے ان کو آپ نے تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ لگ جائے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں تقریباً آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو اگر غور سے پڑھیں گے تو ایک بار پڑھنے سے ہی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا اگلا جو کویسچن ہے وہ بہت اہم خلاصہ جات کا ہے۔ تو یہ 8 اسباق کے خلاصہ جات جو ہیں یہ ہیں، ان میں سے آپ نے یہ 5 جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور باقیوں کو بھی آپ نے ایک بار جو ہے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلا خلاصہ جو ہے وہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور کاہلی جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ اور باقی جو ہیں، اس کے بعد جو بہت زیادہ اہم ہے وہ پنچایت، آرام و سکون، امتحان اور قدر یاز، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہیں یہ خلاصہ جات ہے 5، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ کاہلی، پنچایت، آرام و سکون، امتحان اور قدر یاز، اور باقی جو 3 ہیں ان کو بھی آپ نے ایک بار پڑھ کے جانا ہے، اکثر جو ہے وہ ان میں سے بھی آ جاتا ہے کویسچن میں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا جو کویسچن ہے وہ ہے بہت اہم خطوط کا، ٹھیک ہے؟ اہم خطوط آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک چوائس ہے اسٹوڈنٹس، خطوط اور درخواستوں کے درمیان چوائس آتی ہے، لہٰذا دونوں میں سے جو آسان لگے وہ یاد کر لیں، یعنی کہ آپ ایک ہی چیز کو یاد کریں، اچھے طریقے سے کریں، یا تو خطوط کو یاد کر لیں یا درخواستوں کو کر لیں، ایک چیز کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں۔ میں آپ کو خطوط بتانے لگا ہوں تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا، جو خطوط جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلا جو خط ہے وہ یہ ہے، ابا جان کو خط لکھ کر اپنے اسکول میں ہونے والے رزلٹ ڈے کی تفصیل کے بارے میں لکھیے۔ دوسرا، چچا جان کو خط لکھیے جس میں ان سے چچی جان کی صحت
کے بارے میں پوچھیے۔ بڑی بہن کو خط لکھ کر تعطیلات میں مدعو کیجیے۔ اپنے والد محترم کو خط لکھ کر امتحان میں اپنی کامیابی کی اطلاع دیجیے۔ بڑے بھائی کو خط لکھ کر خیریت دریافت کریں۔ چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اسے پڑھائی میں دلچسپی لینے کے بارے میں نصیحت کی گئی ہو۔ دوست کو خط لکھیں اور اپنے روٹے ہوئے دوست کو منانے کی کوشش کیجیے۔ بہت زیادہ اہم خط ہے یہ۔ والدہ کے نام خط بیمار پرسی کے لیے لکھیے۔ اپنے دوست کو خط لکھیں اور اسے اپنی بہن کی شادی سادگی سے گزارنے کی تلقین کیجیے۔ اپنی والدہ کے نام خط لکھیں جس میں موسم گرما کی تعطیلات کے سلسلے میں اپنی سرگرمیوں سے انہیں آگاہ کیجیے۔ آپا کے نام چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے لیے خط تحریر کریں۔ ہمسائے کے نام خط لکھیے جس میں اس کی توجہ ریڈیو کی بلند آواز کی طرف مبذول کروائیں۔ اس کے بعد یہ درخواستیں اگر آپ نے خط نہیں کرنے تو یہ آپ درخواست جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم جو چند بتائی جائیں گی ان کو آپ نے کر لینا ہے۔ یہ صرف 6 درخواستیں آپ کو بتائی جائیں گی، ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیپر میں جو درخواست آئے گی وہ انہی میں سے آئے گی۔ پہلی درخواست ہے ہیلتھ آفیسر کو درخواست لکھیں اور اپنے محلے میں موجود گندگی کے ڈھیروں اور صفائی کے عملے کی غفلت کے خلاف شکایت کیجیے۔ بہت زیادہ یہ اہم درخواست ہے۔ اس کے بعد پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیے جس میں ڈاکیے کی شکایت کیجیے۔ تیسری درخواست جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس پرنسپل کے نام درخواست برائے فیس معافی لکھیے۔ اس کے بعد پرنسپل کے نام درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ تحریر کریں۔ جناب فوڈ کنٹرولر کو راشن ڈپو کی خلاف درخواست لکھیں۔ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس پرنسپل کے نام بڑے بھائی کی شادی میں شمولیت کی درخواست لکھیں یا شمولیت میں چھٹی کی درخواست لکھیں یا رخصت کی درخواست لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ ہے بہت اہم کہانیاں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی چوائس ہے، اسٹوڈنٹ کہانیوں اور مکالموں کے درمیان چوائس آتی ہے، لہٰذا دونوں میں سے جو آسان لگے وہ یاد کر لیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کہانیاں یاد کر لیں، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور یہ تھوڑا سا دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں تو ان کو یاد کریں گے تو یہ یاد بھی رہیں گی۔ تو بہت زیادہ اہم کہانیوں میں سے سب سے پہلے ہے گیدڑ کی مکاری، جھوٹ کی سزا، نا اتفاقی کا انجام۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے کرنا۔ عقل مند بیوی، دودھ میں پانی، جس کا کام اسی کو ساجے انگور کھٹے ہیں، سچ کی برکت، قوم کی خاطر ایثار، بیوقوف بارہ سنگا۔ تو یہ 10 کہانیاں ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر کے جانا ہے۔ آپ ان کو انشاءاللہ ایک بار جو غور سے پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ وہاں پہ پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے پیپر میں رائٹنگ اور صفائی کے ساتھ پیپر لکھیں گے، پیپر کی پریزنٹیشن اچھی کریں گے تو آپ اچھے نمبر حاصل کر لیں گے۔ اندر آپ جو ہے کہانی میں جو ہے وہ تھوڑا بہت ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا جو بہت اہم سوال ہے وہ ہے نظم کے بہت اہم اشعار، یعنی کہ نظم کے اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ان کو آپ نے ترجمہ و تشریح ان کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھ کے جانا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو میں آگے کرتا جاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو پاز کر کے جو ہے ان کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا شعر اور اس کے بعد دوسرا بہت زیادہ اہم، اس کے بعد تیسرا یہی ہے اور اس کے بعد یہ چوتھا شعر جو ہے وہ صبا بے شک مدینے آتی مدینے سے تو ہے۔ اس کے بعد 5واں شعر اور یہ چھٹا شعر جو ہے اور یہ 7واں شعر، 7ویں شعر کا بقیہ حصہ، اور اس کے بعد یہ 8واں شعر، اس کے بعد یہ 9واں شعر ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، اس کے بعد یہ 10واں، 11واں اور 12واں شعر، اور یہ 13واں شعر کے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیں غزل کے بہت اہم اشعار ہیں، ان کو بھی آپ پڑھتے جائیے، ٹھیک ہے۔ یہ شعر نمبر 1، اس کے بعد یہ دوسرا شعر، اس کے بعد یہ تیسرا اور چوتھا، 5واں شعر جو ہے وہ ہے ہمیشہ لکھے وصف دندان یار قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ 7واں اور یہ 8واں شعر، 9واں شعر ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، اس کے بعد یہ 10واں شعر، 11واں اور 12واں، 13واں شعر جو ہے بلبل کو باغ باں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں لکھی تھی فصل بہار میں۔
پھیلا کے پاؤں سوئیں گے گنج مزار میں۔ اس کے بعد جو آپ کا بہت ہی آسان کویشچنز ہیں، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درج ذیل جملوں کی تکمیل کریں، ان جملوں کو مکمل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے 6 جملے ہیں، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 7واں جملہ ہے، الٹے بانس بریلی کو، بوڑھی گوری لال لگام، آب آئل مجھے مار، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ اس کے بعد یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ نے کر لینے ہیں۔ یہ 16 پہلے جملے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ 17 سے لے کے 22 تک جملے، چور کی داڑھی میں تنکا سوری۔ اس کے بعد یہ 22 سے لے کے 27 تک جملے جو ہیں، اور اس کے بعد یہ جملے ٹوٹل 30 جملے ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ انہی میں سے آپ کے پیپر میں جو جملے آئیں گے وہ انہی میں سے آئیں گے، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو کویشچنز ہے وہ ہے درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے، یعنی کہ درست کر کے ان کو لکھنا ہے۔ تو اس اگلا کویشچن شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ مزید جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیوز جو ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے ہم بنا کے لے کے آتے رہیں۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو گیس پیپر اور اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹڈی کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کے لیے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو پہلے جملے یہ ہیں 6، ان کو آپ نے درست کر لینا ہے، اور یہ 7 سے لے کے 12 تک۔ اگلے جملے یہ ہیں 13 سے لے کے 17 تک، 18 سے لے کے 23 تک جملے، 24 سے لے کے 29 تک، 30 سے لے کے 34 تک، اور یہ اگلے یعنی کہ 35 اور 36 نمبر جملہ جو ہے۔ اگلا کویشچن جو ہے وہ ہے بہت اہم نثر پاروں کی تشریح۔ تو پہلا جو آپ کا نثر پارہ یعنی کہ کویشچنز ہے وہ انشاءاللہ آپ کا آ سکتا ہے ہجرت نبوی والے سبق میں سے۔ تو اس کا پہلا جو پیرا ہے وہ آپ کا اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں سے لے کے اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ دوسرا پیرا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا سے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے تک، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا پیرا یہ ہے اسی چیپٹر میں سے۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس کا پیرا مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے سے لے کے اور غم سے غمگین ہوتے تھے، اور اگلا پیرا 5واں یعنی کہ ٹوٹل پیرا جتنے بھی ہیں اس میں سے 5واں، اور اس سبق کا دوسرا پیرا یعنی کہ اگلا مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے تک۔ یہ چھٹا پیرا بھی اور 7واں بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ اگلا سبق جو ہے وہ کاہلی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو پہلا پیرا آئے گا ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے تک، اور اس کے بعد یہ 9واں پیرا اور 10واں پیرا بھی آپ پڑھ لیجیے گا۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کی ایک انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے سے لے کے پورا حیوان بن جاتا ہے تک۔ شاعروں کے لطیفے میں سے یہ جو ہے پیرا بہت زیادہ اہم ہے۔ میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے مرزا صاحب کا کلام واہ ہے تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سبق اس کا پہلا پیرا منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے سے لے کے کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے تک۔ اس کے بعد یہ پیرا نمبر 13 اور اگلا سبق پنچایت، اس کا پیرا یہ 14واں 15واں اور 16واں، اس کو آپ پڑھ لیں۔ یہ پیرا نمبر 16 17 اور 18 اسی سبق میں سے۔ اگلا آپ کا لیسن جو ہے جس میں سے پیراگراف آ سکتا ہے وہ آرام و سکون، اس کا پیرا یہ 19واں اور 20واں، جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں سے لے کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20واں یہ پیرا۔ اگلا آپ کا لیسن جو ہے وہ ہے لہو اور قالین، اس کا پیرا یہ آئے گا آپ ابھی تک اسے مذاق سمجھ رہے ہیں سے لے کے زمین بوس ہو جائے گا تک۔ پیرا نمبر 22 اور 23 جو ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور اگلا سبق ہے امتحان۔ امتحان میں سے پیرا یہ آپ کا 24 نمبر پیرا سبق امتحان میں سے اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی سے لے کر کوئی مجھے دکھنا، پیرا نمبر 25 اور 26 بھی اسی سبق میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا۔
اس کے بعد اب اگلا جو آپ کا لیسن ہے بہت زیادہ اہم، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، ان میں سے پیرا نمبر آپ کا 27 اور 28 یعنی کہ یہ والا آ سکتا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس کی تشریح ایک بار اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اگلا پیرا جو ہے وہ ہے قدر یاد سے، کرنیلوں کو رہائش کے خاص سے عمدہ سے لے کے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا تک، اور یہ پیرا نمبر 29 قدر یاد سے، یہ آپ کو سوری بتا دیا۔ اس کے بعد یہ پیرا نمبر 30 ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور آپ کے یہ 30 ٹوٹل پیراگرافز ہیں، ان کو آپ نے پڑھ لینا، ان کی تشریح تیار کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن اسٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے پھر سے ایک بار درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے یا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم جو ہیں وہ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات پیپر کے متعلق کہ آپ نے جب پیپر کرنا ہے اردو کا تو اس کو صاف ستھرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ پیپر آپ کا صاف ستھرا ہوگا تو ہی ایک چیکر جو ہے اس کے ذہن پہ اچھا امپیکٹ پڑے گا اور وہ اچھے نمبر آپ کو دے گا، پیپر میں بلا وجہ نمبر نہیں آپ کے کٹنگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیپر اچھا اور خوبصورت جو ہے وہ بنا کے لکھنا ہے۔ اور آخر میں آپ کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے، آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں اور زندگی میں آپ بہت زیادہ آگے بڑھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔